معصوم فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ 3 آیات پڑھ لیا کریں. آپ یہ 3 آیتیں پڑھ کے سوئیں, دوسرے نجف کی طرف رخ کر کے. دیکھیں یہاں بہت سارے بزرگ تشریف فرمائیں, نجف کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے السلام علیکہ یا امیر المومنین. نبی فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم اپنے بچوں میں ولایت علی کو محسوس کرو تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو سلام کرے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. مولا کائنات فرماتے ہیں, خاص طور پہ سادات جو تشریف فرمائیں وہ تو نوٹ کر لیں. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں. مولا کا قول ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں, اور اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں. اور آپ کو سلامت رکھتے ہیں. اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں, لہذا جو سخاوت نہیں کرتا اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے. اور ہمارے ایک استاد گزرے ہیں پارا چنار میں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیتے رہو اور لیتے رہو. آپ کو زندگی عطا فرمائے. دیتے رہو اور لیتے رہو. اگلا جملہ ہے ان کا, اگر قدر کی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ حضرات, اسٹیج پہ بیٹھ جانے کے بعد تھوڑا سا داد کم دی جاتی ہے, تو میں نے اس لیے نہیں بلایا نوید بھائی اوپر آپ کو, کہ جناب مولا فرماتے کہ دیتے رہو لیتے رہو, تم دو گے اپنی حیثیت کے مطابق. آپ کو سلامت رکھے, زندگی عطا فرمائے. وہاں سے ملے گا ان کی حیثیت کے مطابق. آپ کو سلامت رکھے شاہ جی. ایسا نورانی مجمع اور ایسی نورانی مجلس خدا آپ کی نسلوں میں عزاداری رکھے. کہ جناب مولا فرماتے ہیں دیتے رہو اور لیتے رہو, تو بخل نہ کرو. تو ادھر شیطان کہتا ہے کہ میں 2 بیٹے میرے پیدا ہوں جو بہکائیں, اور پھر کہا یا اللہ مجھے یہ بھی اختیار دے کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس آدم کے بچوں کو بہکاؤں. یا آواز قدرت آئی, اجازت ہے, لیکن تم نے اجازت مانگی لی 4 سمتوں کی, بات ختم ہو گئی, تمہاری خواہش پوری ہو گئی. کہاں ہو گئی؟ کہ تم نے 4 سمتیں دیکھی ہیں, میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں. تم نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا ہے, میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں. تم 4 سمتوں سے بہکاؤ گے, میں 2 سمتوں سے ہدایت دوں گا. اور آپ کو سلامت رکھے. تو شیطان حیرت سے کہنے لگا وہ 2 سمتیں, فرمایا کہ اوپر اور نیچے. اب میں بھاری جملہ کہوں, روایت تو یہیں تک ہے. اوپر سے آتی ہے رحمت, نیچے سے پیدا ہوتا ہے اجناس. اوپر سے آنے والی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. جملہ خدا آپ کو سلامت رکھے. اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے اور نیچے سے اجناس پیدا ہوتا ہے. اجناس تراب سے آتا ہے. تراب ہے تراب, علی ہے ابو تراب. ڈاکٹر صاحب غور کیجئے گا, جو علی اور نبی اور علی کو مانے گا وہ 4 سمتوں سے شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. بھائی اسی لیے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تو نبی اور علی کو مان لو, ورنہ بہت سارے دائیں بائیں لگ جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں خدا آپ کو سلامت رکھے. آواز قدرت آئی کہ اور کیا چاہیے. کہا کہ مجھے یہ اختیار دے کہ میں لوگوں کو ورگلاؤں. کا اختیار ہے اعلیٰ علین کے علاوہ. شیطان غور کیجیے گا نکال دیا اللہ نے. آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم ہم نے تمہیں جن کے صدقے میں پیدا کیا ہے. ملائکہ سے پوچھا یہ اسما کس کے ہیں؟
یہ اوپر کس کے نام ہے؟ اعلیٰ علیین کون ہے؟ ملائکہ نے اوپر دیکھا کہ یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا ہے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم دیا ہے۔ کہا کہ آدم تم بتاؤ یہ کس کے اسما ہے؟ آدم نے دیکھا کہ ھذا محمد، خدا سلامت ہے، ھذا محمد انت المحمود، ھذا علی انت الاعلیٰ، ھذہ فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، ھذا الحسن انت المحسن، ھذا الحسین انت قدیم الاحسان۔ آدم نے پہلی منزل ہی پر پنجتن پاک سے محبت کا اظہار کیا، اللہ نے ملائکہ سے کہا جنت میں لے جاؤ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ آدم سے کہا کہ ملائکہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، میرے 3 مدرسے ہیں، خود پڑھاتا ہوں، پیش نماز ہوں، سر پہ امامہ ہے، لیکن بات وہ ہے جو حق ہے۔ آدم علیہ السلام نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ ابھی تک تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، تھوڑا سا جاگ جائے، ابھی تک تو کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی احکامات ہی نہیں آئے، ابھی تو پیدا ہی کیا اللہ نے روح پھونک کے، اور اس کے بعد پوچھ لیا کہ بتاؤ یہ اسما کس کے ہیں؟ ملائکہ نے منع کر دیا، آدم نے نام بتا دیا، اللہ نے جنت میں بھجوا دیا۔ حالانکہ وہ جنت عارضی جنت تھی، ہمارے یہاں کے 70,000 سال وہ رہے ہیں، وہاں کے صرف 7 سال رہے ہیں، یا بعض روایت میں کہ 7 دن رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء پنجتن سے محبت کے طور پر اظہار کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا، یہ بتانے کے لیے کہ آدم کی اولاد کو پتہ چل جائے کہ جنت نتیجہ ہے پنجتن سے محبت کا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ جنت نتیجہ ہے پنجتن سے محبت کا۔ چلے گئے، اس بات کو پوری کر دوں اگر اجازت ہے، میں بیچ میں کہیں اور جانا چاہ رہا تھا لیکن چلیں بچوں کے لیے کہ جناب جنت میں چلے گئے حضرت آدم، کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں، اور جنت میں جنت کی نعمات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور کپڑے بھی جنت کے پہن رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا، آدم اس درخت کے نزدیک مت جانا، اس درخت کے، آواز پہنچ سکے میری، اس درخت کے نزدیک مت جانا۔ بعض لوگوں نے لکھ دیا جناب وہ گندم کا درخت تھا، گیہوں کا، حالانکہ گندم کا درخت ہوتا ہی نہیں، گندم کی تو بالیاں ہوتی ہیں، بالی اور درخت میں فرق ہے۔ کہا اس شجر کے قریب نہ جانا، وہ شجر کیا تھا؟ شجر فضیلت آل محمد۔ 1 2 نہیں 10 کتابیں پیش کر سکتا ہوں۔ علامہ نجم الحسن کراربی کی تاریخ اسلام اٹھا لیں، علامہ بشیر ٹیکسلا کی تاریخ اسلام اٹھا لیں، فروغ کاظمی صاحب کی تاریخ اسلام اٹھا لیں، علامہ علی نقی نکن صاحب کی تاریخ اسلام، یعنی موجودہ دور کے جو ہمارے دور کے کہہ لیجیے علماء ہیں ان کی، علامہ مجلسی کی قصص الانبیاء اٹھا لیں جو ہم سے کافی پہلے کے علماء ہیں، اور متقدمین علماء سب نے لکھا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت نہیں تھا۔ اگر گیہوں کا درخت ہوتا، گندم کا درخت ہوتا تو اللہ آدم کی اولاد کو کھانے کی اجازت کیوں دیتا؟ باپ کو منع کر رہے ہیں، بیٹوں کو اجازت ہے، یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ وہ گندم کا درخت نہیں تھا، لکھا علماء نے کہ وہ شجر فضیلت آل محمد تھا، آل محمد کی فضیلت کا شجر تھا۔ اچھا فضیلت کا شجر تھا تو اس میں داخل ہونے کے لیے کیوں منع کر رہا ہے اللہ؟ مثال کے طور پہ یہ شاہ صاحب مجلسیں کرا رہے ہیں، لوگ عزت کر رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی مجلسیں کرا رہے ہیں، تو کوئی یہ حرص کر لے، یہ طمع کر لے کہ میں بھی ایک امام بارگاہ بک کرا کے اتنی بڑی مجلس کراؤں تاکہ میری بھی عزت ہو، تو یہ حرص و طمع جائز ہے؟ نیک کام میں حرص و طمع جائز ہے، کسی بھی نیک کام میں۔ ہاں کوئی بندہ
دادا گیری کرتا ہو یا چیٹر ہو اور کوئی بچہ کہے کہ بھائی میں اس جیسا بن جاؤں، حرام ہے۔ برے کام میں حرص و طمع کرنا حرام ہے، نیک کام میں حرص و طمع جائز ہے۔ تو آل محمد کے پاس تو فضیلت کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو فضیلت ہی فضیلت ہے نا۔ تو اگر حضرت آدم فضیلت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا برا تھا؟ ایک سوال ہے، ایک تجزیہ ہے، بھئی کیا برا تھا؟ اس لیے کہ فضیلت میں داخل ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ آل محمد کے پاس تو دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے آدم کی اولاد کو کہ یاد رکھو، اگر آدم جیسا تمہارا باپ بھی آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، اسے جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اور ہمارے جو پہنچ جائیں گے، اگر آدم جیسا بھی فضیلت آل محمد میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، اسے جنت سے نکال دیا جائے گا۔ تو میں ایک جملہ کہوں، یہ جو لکھتے نا دیواروں پہ میں نوکر صحابہ تھا، یہ حالی یہ جو دیواریں کالی کرتے کافر کافر شیعہ کافر، وہ ذرا عقل سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، جو آل محمد کی فضیلت کا درخت، اور وہ قریب چلے گئے۔ اللہ نے کہا کپڑے بھی یہیں چھوڑو، غذا بھی یہیں چھوڑو، اور فی الارض خلیفہ، ہم نے تو تمہیں بنایا ہی زمین کے لیے تھا، یہ تو دنیا کو بتانا تھا کہ جنت ہے پنجے تن کے صدقے میں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے اس لیے آپ کو جنت میں 7 دن کے لیے یا ہمارے 70,000 سال کے لیے جو بھی آپ کو ہم نے جنت میں لائے، اب کپڑے بھی یہی اتارو، غذا بھی یہی چھوڑو، جاؤ زمین پہ، اس لیے کہ تم نے آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ تو میں اب کہوں گا مسلمانوں سے، ذرا اپنے ابا سے سبق حاصل کرو کہ جو آل محمد کے فضیلت میں داخل ہونے کی کوشش کرے، حرص و طمع کرے، وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ جو آل محمد سے حسد کرے گا، وہ پہنچ جائے، وہ پہنچ جائے۔ خدا زندگی عطا فرمائے۔ جو آل محمد سے حسد کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جب حرص و طمع کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔ کس پہ مثال دوں؟ چلے فرمان شاہ پہ ہی دے دیتا ہوں۔ انہوں نے گھر پہ جب مجلس پڑھواتے ہیں، میلاد پڑھواتے ہیں تو کھانا کرتے ہیں، ویسے کبھی مہمان نہیں بلایا۔ میں کسی دن ان کے یہاں مہمان ہو گئے، میں یہاں بہت آتا رہتا ہوں، یہ ہمارے مورو والے سید جو ہیں گلستان سجاد والے، گلشن سجاد، گلستان سجاد، تو وہاں جو بیوی کی مجالس ہوتی ہیں، تو ایک دن میں شاہ جی کے یہاں مہمان ہو گیا فرمان جی، 3 دن تک خوب کھایا پیا، فروٹ یہ وہ ساری چیز، سید سخی۔ تو 3 دن کے بعد مجھے جانا تھا کراچی، تو میں نے ان کا مسلح اور لوٹا اپنے بیگ میں رکھ لیا، اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ شاہ جی نے میرے کمرے میں بھی کیمرہ لگایا ہوا، مجھے نہیں پتا تھا۔ لہٰذا جب میں نے وہ چیزیں رکھ لی تو یہ یہاں بیٹھے تھے اپنے علی پیلس کے دفتر میں، کیمرے میں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا بھائی جاؤ مولانا سے کہو کہ آپ 3 دن اور رہ لیں، خوب کھائیں پئیں، یہ استعمال کریں، مسلح بھی لوٹا بھی جو بھی چیزیں وہ استعمال کریں اور رہ لیں، لیکن لے جا نہیں سکتے۔ میں نے کہا جی جناب معذرت خواہ، مجھے جو ہے نا غلطی ہو گئی، لیکن میں ابھی گیا نہیں تھا کہ 10 منٹ بعد انہوں نے فون کیا مثلاً اپنے بیٹے کو کہ مسلح جلدی سے لاؤ، مجھے دفتر میں نماز پڑھنی ہے۔ بیٹا اب نہیں کہے گا کہ آپ میں نہیں لاؤں گا، مجھے روک دیا تھا کہ مولانا نہیں لے جا سکتے۔ بیٹا فوراً اٹھائے گا اور اسکوٹر دبائے گا یا گاڑی دبائے گا، لا کے یہاں بابا کو دے دے گا کہ بابا بسم اللہ، اس لیے کہ مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے۔ میں جانا چاہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جن حضرات تک بات نہیں پہنچ رہی میں ان کا کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں بہت سادہ الفاظ میں مجلس پڑھتا ہوں کہ جناب مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے، مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے۔ مہمان جتنا دن رہے مہمان
کھا پی بھی سکتا ہے, چیزوں کو استعمال بھی کر سکتا ہے, لیکن جب جائے گا تو سب چیزیں چھوڑ کر جائے گا. اب جملہ کہہ دوں, مہمان وہ ہوتا ہے جو جہاں چاہے, مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی جہاں چاہے چیزیں منگوا سکتا ہے. یہی فرق ہے آدم اور پنجے تن میں. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. آدم علیہ السلام جنت میں رہے, خوب کھایا پیا, کپڑے بھی استعمال کیے, غذا بھی استعمال کی, لیکن جب کہا کہ جاؤ زمین پر تو کہا کپڑے بھی چھوڑ کے جاؤ, غذا بھی چھوڑ کے جاؤ, اس لیے کہ تم مالک نہیں ہو, مہمان ہو. پتہ چلا مہمان چھوڑ کے جاتا ہے, مالک زمین پہ چاہے تو کھانے بھی منگوا لیتے ہیں, چاہے تو کپڑے بھی منگوا لیا کرتے ہیں. خدا زندگی عطا فرمائے, بڑی مہربانی, مولا عزت دے. مالک ہے نا شاہ جی, مالک ہے نا, مالک زمین پہ بیٹھ کے کپڑے بھی منگوا لیتے ہیں. مالک زمین پر بیٹھ کر کھانے بھی منگوا لیتے ہیں, بہت سارے گوشے. سلامت رکھیں, خدا زندگی عطا فرمائے تمام کو. کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام بے شک ابو البشر ہے, لیکن ان کو مہمان رکھا تھا, اور ان کو ان کے ذریعے سے ان کی اولاد کو سبق دیا تھا کہ وہ جنت میں جانا بھی پنجے تن کی وجہ سے ہے, یعنی جنت سے نکالا جانا بھی پنجے تن کی وجہ سے ہے. اب ان کے نکالے جانے سے سبق حاصل کر لیں کہ جو ان سے حرص و طمع کرے گا جائز بات میں, وہ بھی جنت سے نکال دیا جائے گا. تو جو ان سے حسد کرے گا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا. اور ہمارے کتنی بڑی حدیث ہے کہ اگر صفا و مروہ کے درمیان مارا جائے مظلومن اور خانہ کعبہ کا طواف کرے, 1000 حج کی ہوں پاپیادہ, کوہ صفا اور کوہ ابو قبیس کے برابر اس نے سونا تقسیم کیا ہو, یا کوہ احد کے برابر سونا تقسیم کیا ہو, لیکن اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. آپ کو سلامت رکھیں, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. جنت کی خوشبو جو ہے 1000 میل دور تک جائے گی. یہ روایت ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 میل دور تک سونگھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جنت سے 1000 میل دور رہے گا وہ شخص. یا علی, یا علی. سلامت رکھے. یہ جب نام علی علیہ السلام آتا ہے تو سب کو منہ کھول کے جواب دینا چاہیے, اور ہمارے بہت سے لوگ شرماتے ہیں کہ میں وہاں بھی پڑھ رہا تھا مولانا فیصل آباد میں اشرا, تو ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا کہ مولانا یہ کیا ہے, ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانے کا کیا رواج ہے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیے جی میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. معصوم کا فرمان ہے کہ جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. معصوم کا فرمان ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے, جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے. یہ جو اچھا فالج ہوتا کیوں ہے, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, فالج ہوتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے, جس کا مطلب ہے جو بلڈ پریشر سے بھی بچنا چاہے. یہ برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے, یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو برین ہیمریج سے بچنا چاہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو لفظ فالج ہے روایت میں, اس لیے میں فالج کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. 3 مرتبہ آیات الکرسی, 3 آیات. یہ غلط العام ہوا ہے کہ ہم آیت الکرسی کہتے ہیں اور 3 آیتیں پڑھتے ہیں, جبکہ 3 پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے. تو علمی اور فقہی اصطلاح میں آیات الکرسی کہا جائے گا. اور فرما رہے ہیں 3 آیتیں, ہم فیہا خالدون تک 3 آیتیں بنتی ہیں. تو آیت الکرسی نہ کہیں, آیات الکرسی کہیں. اور
آیات تل بھی نہیں کہیں گے، آیات الکرسی، ایسا ہی ہے مطلب گرامر کے اعتبار سے عربی. تو آپ یہ 3 آیتیں پڑھ کے سوئیں. دوسرے نجف کی طرف رخ کر کے، دیکھیں یہاں بہت سارے بزرگ تشریف فرمائیں، نجف کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے السلام علیکہ یا امیر المومنین، خدا آپ کو سلامت رکھے. جو سلام کرے امیر المومنین کو، کتنا بڑا نقصہ بتایا میں نے کہ جناب جو سلام کرے مولا کائنات کو، سونے سے پہلے نجف کی طرف ہاتھ کر لے اور مولا کو سلام کرے اور آیات الکرسی پڑھ لے 3 دفعہ، ہم فیہا خالدون تک. معصوم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم ضامن ہیں کہ وہ فالج کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. شاہ جی اس مجلس کی یہ خاص بات ہے کہ اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا اور یہ بچے ابھی سے عمل کریں گے تو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور بزرگ حضرات تو بزرگ ہیں، وہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ان کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے گا. لہٰذا ہاتھ اٹھانے میں نعرے کے ساتھ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، وہ بزرگ بار مجھ سے کہہ رہے تھے فیصل آباد میں، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ اٹھا لیا کریں ہاتھ، کیا حرج ہے، فالج سے بچ جائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.